بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو خدا اتنا طاقتور ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، امن کی تلقین کرتا ہے، ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اتحاد کی ہدایت کرتا ہے، مگر دوسری طرف ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس مختلف مذہبی کتابیں ہیں؟ اتنی ساری آسمانی کتابیں دنیا میں موجود ہیں کہ لوگوں میں الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ شروع سے ہی ایک کتاب کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم صرف ایک کتاب ہی پر عمل کریں تو کیا یہ بہترین چیز نہیں ہوگی؟ دوستو یہ سوال ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ وہ سچائی کی جستجو میں تڑپ رہی تھی، حقیقت کو پا لینا چاہتی تھی، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتی تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ اس کے سامنے چند سوال تھے جس کا جواب اسے کسی سے نہیں ملا تھا۔ اس نے عیسائی اسکالرز کے پاس جا کر اپنا سوال رکھا، پھر کئی مسلمانوں کے پاس بھی گئی اور اپنے سوال کا جواب چاہا، مگر تسلی بخش جواب نہ ملنے پر الجھن کا ہی شکار رہی اور ہدایت سے دور رہی۔ اسی امید میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آئی تھی کہ اگر اس کو اس کے سوال کا جواب مل جائے تو وہ فوری اسلام قبول کر لے گی۔ اس خاتون نے بہت تفصیل سے سوال کیا تھا جو بہت لمبا تھا۔ آپ کو اس خاتون کے سوالوں کا کچھ حصہ سناتے ہیں، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے بھی تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ He's so powerful and all-knowing, and he brings peace and loves everybody and unity. Why is it that we have so many different religious books, and why do they seem to cause so much confusion amongst people on earth? Why isn't there just one book from the beginning, and why don't we just all follow that? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں اس خاتون کو بتایا کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے، آسمانی کتابیں بہت سی ہیں اور ہر مذہب یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس موجود کتاب ہی اصل آسمانی صحیفہ ہے، مگر حقیقت کیا ہے اس سے متعلق بحث کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسمانی کتابیں نازل کی، ان تمام میں سے صرف 4 ہی کے نام پتہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب نام تو صرف ان 4 کے ہیں، مگر بہت سے صحیفے اور کتابیں اور بھی ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر دور کے لیے ایک وحی بھیجی۔ اب آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ایک ہی کتاب کیوں نازل نہیں کی گئی، تو اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو میرے بیٹے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میرے جیسا بنے۔ اب وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن آپ مجھے نرسری اسکول میں جانے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ مجھے براہ راست میڈیکل کالج میں کیوں نہیں بھیجتے؟ لیکن میں اپنے بیٹے کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ اگر میں اپنے بیٹے کو میڈیکل کا ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو براہ راست میڈیکل کالج نہیں بھیج سکتا، اسے پہلے بنیادی تعلیم دینی ہوگی۔ اس کو پہلے نرسری بھیجوں گا، پھر اس کو پہلی، دوسری، تیسری جماعت سے پرائمری اور پھر میٹرک تک تعلیم دلواؤں گا، پھر اس کو جونیئر کالج بھیجوں گا، اور جب وہ تعلیم مکمل کر لے گا تب اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ دلواؤں گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام جہانوں کا علم ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ انسانوں کی سوچ میں تغیر آتا ہے۔ بہترین بننے میں تو 1400 سال پہلے کا وقت تھا، جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اب انسان اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ آخری پیغام کو سمجھ سکیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان 2000 سال پہلے آخری پیغام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے آئے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید کا پیغام تھا، اور آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ رب کو سجدہ کرنا ہے، مگر باریک ترین تفصیلات جو مذہب سے متعلق تھی وہ 1400 سال پہلے بتائیں۔ اسلامی قوانین 1400 سال پہلے بتائے گئے کہ جیسے کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، ڈکیتی کرنا بری بات ہے، زنا کی سزا ہوتی ہے، تو یہ چیزیں 1400 سال پہلے بتائی گئیں۔ اس سے پہلے صرف توحید کا پیغام دیا گیا۔ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ قرآن مجید آخری وحی ہونے والی ہے، اس لیے قرآن سے پہلے کی کتابیں نازل کی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب نازل کی تو وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم پر ہی قرآن پاک نازل کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ وہ انسانیت کی ابتدا تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، تو پہلے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا تھا، پھر آہستہ آہستہ احکامات اور ہدایت دینا تھا۔ کسی بھی پیدا ہونے والے بچے سے آپ بولنے کی توقع نہیں کر سکتے، والدین بھی پہلے اس کو سکھاتے ہیں،
پھر اس سے توقعات کرتے ہیں۔ ایسا ہی انسانیت کی ابتدا میں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو شروع میں نازل نہیں کیا گیا، اور قرآن پاک سے پہلے جو بھی کتابیں بھیجی گئیں ان میں کرپشن ہو گئے۔ انسانوں نے خدائے پیغام میں تبدیلیاں کر دیں، انسانوں نے ان صحیفوں کو بدل دیا تھا۔ اس لیے جب آخری وحی قرآن پاک نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ نے ہی یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تو اب اس آخری وحی کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تمام انسان مل کر بھی کوشش کر لیں تو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے انسان کو ضرورت ہو سکی اور وہ ان کو بدل سکے۔ مگر انسانوں کی کتابوں میں اپنے سے چیزیں شامل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان میں بنیادی پیغام محفوظ رکھا جو توحید کا پیغام تھا اور آخری نبی کی آمد سے متعلق تھا۔ یہ سب چیزیں بتانے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا، اب جب میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ کیونکہ خاتون اسلام قبول کرنا چاہتی تھی مگر شاید بھرے مجمع میں کچھ کنفیوز ہو گئی تھی، تو اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو بائبل سے ریفرنس دیے، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ عیسائی ہیں۔ اس خاتون نے کہا، میں پیدائشی طور پر عیسائی ہوں مگر میں نے کبھی عیسائیت پر پوری طرح یقین نہیں کیا۔ میں مشنری اسکول بھی گئی، کیتھولک اسکولوں سے بھی پڑھی، صرف اس حد تک ہی آپ مجھے عیسائی سمجھ سکتے ہیں۔ ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا، کیا آپ اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جیسس کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب نے آگے پوچھا، کیا آپ مورتیوں کی پوجا کو غلط سمجھتی ہیں؟ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اب آخری سوال کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں؟ اس پر اس خاتون نے جواب دیا کہ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے اور سمجھایا ہے اس حساب سے تو واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک بولے، اگر آپ کو ایک خدا پر یقین ہے، جیسس کے پیغمبر ہونے پر یقین ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں آپ مانتی ہیں؟ کیا ان کو عربی میں دہرانا چاہیں گی؟ اس کے بعد آپ مسلمان ہو جائیں گی۔ یہ سن کر خاتون بہت خوش ہوئی اور اس نے اقرار کیا کہ وہ عربی میں پڑھنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے سوال کیا، کیا آپ کو کوئی یہ پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو زبردستی مسلمان بنایا۔ تو اس پر خاتون نے جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا اور پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بھی بتایا تاکہ اسے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of God. MashaAllah. We have entered the fold of Islam. خاتون کے کلمہ پڑھتے ہی حال تالیوں سے گونج اٹھا اور قریب کھڑی بہنوں نے اس خاتون کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر کہا کہ اب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو اسلام کو مزید سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو سیدھے راستے پر کاربند رکھے۔ آمین۔